رسالت کے لیے عزم شبیر نے زینب کا سہارا ڈھونڈا کشتی دین. ایک نعرے صلوات. رسول حق کا صلہ دیتے ہیں. رونے کا رسول حق کا صلہ دیتے. شیعوں کو ملائکہ دعا دے چشم سے ٹپک کر آنسو. ہم وہ ہیں کہ دوزخ کو بجھا دیتے. رونے کا رسول. سورہ فاتحہ. قریب کوفہ جو رانڈوں کا کارواں آیا. قریب کوفہ جو رانڈوں کا کارواں آیا. لے سروں کے تماشے کو ایک جہاں. امام ہر دو سرا مثل سارباں. زبان حال سے کرتا یہی بیان. زبان حال سے کرتا یہی بیان. ناو تام میں ہے ذائقہ نہ پانی میں. قرار ملا ہے جو رانڈوں کی ساربانی. قرار ملا ہے جو رانڈوں کی ساربانی. رب کعبہ میرا جد ہے حیدر کرار. خدا کی راہ میں دی جس نے اشتروں کی. ہم آج کھینچتے ہیں اشتر حرام کی. نہ ہے بدن پہ عبا اور نہ سر پہ ہے دستار. نہ ہے بدن پہ عبا اور نہ سر پہ ہے دستار. طلوع شاہ سے تلوار کا مزہ پوچھے. قدم سے کوئی خار کا مزہ. میرے قدم سے کوئی خار کا مزہ پوچھے. چچا کو باپ کو بھائی کو قتل کر ڈالا. بخار ہے لیکن نہیں دوا غذا. تمام راہ میں فاقے پہ فاقہ میں کیا. اس پہ کہتے ہیں چل جلد جلد واہ ویلا. اس پہ کہتے ہیں چل جلد جلد واہ ویلا. پہ جانے ہنسی ہے ستارہ
امتی ہے نانا کے، تو کس سے کہوں امتی ہے نانا کے، جانتے ہیں اور مجھے ستاتے ہیں، کہاں مجھے پانی نہیں پلاتے، جو وقفہ کرتا ہوں نیزے مجھے لگاتے ہیں، ناتواں ہوں کہ ہر ایک قدم غشاتے ہیں، ناتواں ہوں کہ ہر ایک قدم غشاتے ہیں، سمجھ کے میرا دل قرار لیتا ہے، چپ کی داد غفور الرحیم دیتا ہے، داد غفور الرحیم دیتا ہے، جہان میں عبد پدر ہمارا ہے، بلوے میں سر ننگے سر ہمارا، عجیب حال میانے سفر ہمارا، جہاں پہ بیٹھ گئے وہی گھر ہمارا، جہاں پہ بیٹھ گئے وہی گھر ہمارا، فضا کی جھولیوں میں سب نبی کے پھول کھلے، ہمیں تو موت بھی بھولی پدر بھی بھول گئے، تو موت بھی بھولی پدر بھی بھول گئے، بات عابد بیمار نے جو فرمائی، شتر سے زینب غم دیدہ تب یہ چلائی، نثار تیری غریبی پہ ہو یہ دکھائی، سنبھل سنبھل کے چلو اے پدر کے شیدائی، سنبھل سنبھل کے چلو اے پدر کے شیدائی، میں عام میں سر ننگے مجھ کو لائے ہیں، ستم کی فوج نے کاٹے یہاں بچھائے ہیں، ستم کی فوج نے کاٹے یہاں بچھائے قریب ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین مولانا الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. صلوات پڑھیں. حضرات، برکت السعادت کے لیے ترجمہ. ارشاد واجب الوجود ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت سے تمہیں کفلین عطا کرے گا. وہ یجعل لکم نورا تمشون بہ، اور تمہارے لیے ایک نور قرار دے گا جس کی روشنی میں تم سفر حیات کو طے کر سکو. اور ان منازل سے گزرنے کے بعد بھی اگر گاہے بگاہے تمہارے پائے ثبات میں لغزش آ گئی تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. صلوات پڑھیں. آپ جیسے تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جاؤ تو کیسا رہے.
اچھا بس کیجیے. ایک بار پھر گزارش ہے، آگے آ جاؤ. کیا رہے گا؟ اور کوئی بھی جوان دیوار سے کمل لگا کے نہیں بیٹھے گا. بزرگوں کو حق ہے بیٹھنے کا، جوانوں کو نہیں. اس لیے کہ ضعیف و کمزور پشتوں سے یہ عزاداری کا بوجھ نہ اٹھ پائے گا. یہ بے پناہ عظمتوں کی حامل عزاداری یہ بڑے مشکلات دور سے گزر کے آپ تک پہنچی ہے. گزارش ہے کہ جس طرح بزرگوں نے آپ تک پہنچائی ہے، اسی طرح آپ آنے والی نسلوں تک اسے پہنچاؤ. اگر آپ عزاداری کا تحفظ کرو گے، اس کا احترام کرو گے، تو زہرا آپ کو دعا دے گی. میں بیان شروع کر رہا ہوں. میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور بحسب استطاعت تھوڑا یہ صورت نظر نہیں آ رہی. ادھر جو آ کے بیٹھے سامنے آ جاؤ، صورت نظر نہیں آ رہی ہے آپ کی. اور جو پیچھے بیٹھے صورت نظر نہیں، آ جاؤ. شرماؤ. ابتدا ہے اللہ پر ایمان سے. اللہ پر ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو، یعنی متقی ہو جاؤ. متقی ہو جاؤ یعنی کیا مطلب؟ بولو. بول کے ہوگی مجلس. اچھا ہاں، آپ کو حق ہے درمیان میں بولنے کا. تو اللہ پر ایمان لانے والوں متقی ہو جاؤ. متقی ہو جاؤ یعنی کیا مطلب؟ عموماً ترجمہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرو. یہی ہوتا ہے نا، یہی سنا ہے میں شیخ صاحب، اللہ سے ڈرو. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ چاہے جس سے ڈرو، بس اس سے مت ڈرو. چاہے جس سے ڈرو، اس سے مت ڈرو. یوں بھی ایک جملہ ہے عزیزو کہ ڈرا ظالم سے جاتا ہے، عادل سے نہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ ظالم سے ڈرا جاتا ہے، عادل سے نہیں. وہ تو عدل محض ہے. ڈرنا کیا مطلب ہے؟ تو پھر ترجمہ کیا ہو؟ یہ کسی اور دن کے بھی پہلے دن آپ الجھ جاؤ اور کہو کہ یہ کیا بلا لیا ہے نا، بیان ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے میں آج اس گفتگو کو نہیں چھیڑنا چاہتا. 2-4 دن میں جب آپ کو قریب لے آؤں گا تو اس پہ ذرا تفصیل سے بات کروں گا. ابھی تو آگے بڑھتا ہوں. تو تقوی، اللہ سے ڈرو. یہ ڈرنا اور نہ ڈرنا، خوش ہو جانا، ناراض ہو جانا، یہ پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ اس کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ جو کوئی مجلس پڑھ رہا ہوں نا تو مجھے خوب اندازہ ہوگا کہ چہرہ دیکھ کے کہ آپ مطمئن ہو یا مطمئن نہیں ہو، آپ بات سے خوش ہوئے یا خوش نہیں ہوئے. تو یہ چہرہ جو ہے یہ ذریعہ ہے اظہار کا. چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے. یعنی رموز دل کو آشکار کرتا ہے چہرہ. سمجھا جملہ آپ نے؟ تو یہ جو انکشاف ہوتا ہے وہ چہرے سے ہوتا ہے. مگر غضب یہ ہے کہ اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اس لیے اس کا بدن ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، اس کے آنکھیں ناک کان نہیں ہیں. تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اس پہ ایمان لانا ہے، اسی کی عظمت کا احساس کرنا ہے، اسی کی بزرگی کو تسلیم کرنا ہے. تو یہ سب معلوم کیسے ہوگا؟ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں نے کسی کو اپنا چہرہ قرار دیا ہے. کسی کو چہرہ بنایا ہے، انہیں دیکھتے جانا اور سمجھتے جانا. حیدری اس میں کسی نے برسر منبر کہا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، نحن وجہ اللہ، ہم ہیں وجہ اللہ. ہمیں دیکھتے جاؤ، اسے سمجھتے جاؤ. تو نبی کو دیکھو راضی ہیں یا نہیں، علی کو دیکھو راضی ہیں یا نہیں، حسنین کو دیکھو راضی ہیں یا نہیں، زہرا کو دیکھو راضی ہیں یا نہیں. توجہ کر رہے ہیں؟
تو اگر نبی راضی ہیں تو وہ راضی ہے، علی راضی ہیں تو وہ راضی ہے، اگر زہرا راضی ہیں تو وہ راضی ہے، اور زہرا ناراض ہیں تو وہ ناراض ہے۔ تو اب تو تاریخ سے پوچھو کہ نبی کی بیٹی کس کس سے ناراض رہی، نبی کی بیٹی کس کس سے ناراض رہی۔ میں برکت کے لیے آپ سے علناً کہہ رہا ہوں، برکت و سعادت کے لیے یہ کچھ باتیں آپ کے حضور عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر جو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ مشکل بھی ہیں اور دشوار بھی، اس میں میری برابر نہیں تو تھوڑا کم، میں 60%، آپ 40% محنت کرنا پڑے گی آپ کو، توجہ ہے نا، پوری طرح قوت کے ساتھ۔ مجلس کے آنے اور جانے میں فرق ہونا چاہیے، مجلس کے آنے اور جانے میں فرق ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جیسے آئیں ویسے ہی چلے جائیں، تھوڑا سا فرق ہو، توجہ ہے نا۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹی عطا کی، اور بیٹی ایسی جسے باپ نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا۔ ترجمہ یاد ہے اس کا؟ ترجمہ یاد ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا کا ترجمہ یاد ہے؟ ترجمہ کرو نا، کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے، شیر دل ہو بھائی، شیر خدا کے ماننے والے ہو، بولو ترجمہ کیا ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا، ترجمہ ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی، فاطمہ اپنے باپ کی۔ مجھے ترجمے سے اختلاف نہیں ہے، مگر کبھی کبھی غریب لوگوں کی بات بھی سن لیا کرتے ہیں۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، آج سے اسے بھی یاد رکھنا۔ دیکھو، عرب کا دستور تھا کہ جس کے جتنے القاب زیادہ ہوتے تھے اتنی ہی اس کے فضائل زیادہ ہوتے تھے، جتنے القاب زیادہ اتنے ہی اس کے فضائل زیادہ۔ زہرا کے کتب میں 135 القاب ہیں، بی بی سے زیادہ کسی کے القاب نہیں، سیدہ، طاہرہ، محدثہ، زہرا۔ اس طرح چلے تو پوچھا امام سے زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اللہ نے جب نور زہرا کو مشتق کیا تو ایسا نور ساطع ہوا کہ ملائکہ نے یہ سوچ کے اپنی جبینوں کو سجدے میں رکھ دیا کہ کہیں یہ ہمارے رب کا نور تو نہیں ہے، ہائے 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 ہائے، یہ ہمارے رب کا نور تو نہیں ہے۔ کیسا حسین تلازم ہے کہ اگر نور زہرا مشتق ہو تو رب ہونے کا شبہ ہو، اور چادر سے نور علی چھلکے تو نبی ہونے کا شبہ ہو، نبی ہونے کا شبہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ تو القاب ہیں اور کنیتیں ہیں۔ میں ام ابیہا پہ آپ سے برکت کے لیے آج کا بیان رکھنا چاہتا ہوں، پورے خلوص دل سے سنیے گا۔ ترجمہ کرتے ہیں باپ کی ماں ہے، صحیح ہوگا ترجمہ، مجھے اختلاف نہیں ہے، نہ میرا علم اتنا ہے، مگر جو میں عرض کر رہا ہوں اسے سنیے توجہ سے۔ دیکھو یہ جو ہے یہ بہت سی ہیں کنیتیں، ام ابیہا، ام الکتاب، ام الفضائل، ام العلم، ام الاسماء، یہ سب زہرا کی کنیتیں ہیں۔ پھر دہراتا ہوں، ام العلم، ام الاسماء، ام الفضائل، یہ ذہن میں رکھیے گا، جب میں ترجمہ کروں گا نہیں منطبق آپ کیجیے گا، میں دہراؤں گا نہیں، صحیح ہے نا۔ اب میں آپ سے جلدی عرض کروں، کہتے کسے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ تو ابو الفتوح رازی، عالم اہل سنت، پوری توجہ، انہوں نے لکھا ہے کہ زمانے بھر میں 2 فرد ایسے ہیں جن کی کنیت ہے، ایک سورہ الحمد اور ایک حضرت زہرا، ہائے ہائے، ایک حضرت زہرا اور ایک سورہ الحمد۔ سورہ الحمد کو کہتے ہیں ام الکتاب، ام الکتاب، تو ترجمہ یہ ہوگا کیا کہ سورہ الحمد کتاب کی ماں ہے؟ ہائے ہائے، سننا آپ یہ ترجمہ کرو گے کہ سورہ الحمد کتاب کی ماں ہے؟ کہنے کے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آسمان سے جتنے صحیفے نازل ہوئے، آسمان سے جتنے پیغامات الہی کتب کی شکل میں آئے ہیں، وہ سارے کے سارے خلاصہ ہو گئے 4 کتابوں میں۔
اب وہ 4 کتابیں توریت و انجیل و زبور وہ ساری کی ساری خلاصہ ہو گئی قرآن مجید میں، اور قرآن مجید خلاصہ ہو گیا سورہ الحمد میں۔ سورہ الحمد میں، اس کا مطلب ہر اس جز کو جس میں کل کے فضائل سمٹ کے آ جائیں اسے کہتے ہیں۔ سننے پیچھے والوں، کل کے فضائل سمٹ کے جس جز میں آ جائیں اسے کہتے ہیں۔ تو چونکہ ساری کتب سماویہ سمٹ کی آ گئی سورہ الحمد میں، لذا اسے الکتاب کہا گیا۔ آگے انہوں نے لکھا، عالم سنت ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سورہ الحمد کی تلاوت کی اس نے توریت کی تلاوت کی، اس نے انجیل کی تلاوت کی، اس نے زبور کی تلاوت کی، اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ یہ کہہ کے انہوں نے باب بند کر دیا، مگر میزان تو مل گئی، ترازو تو مل گئی کہ اگر ہر وہ جس میں کل سمٹ کے آ جائے اسے کہتے ہیں۔ تو اب کہنے دیجئے کہ جتنے بھی انبیاء کے فضائل و کمالات تھے، 1,24,000 انبیاء کے کمال سمٹ کے آ گئے تھے وجود حضرت زہرا میں، اس لیے کہا ابیہا۔ حیدری یہ 1,24,000 عصمتیں سمٹ کے آ گئی تھی وجود حضرت زہرا میں، اس لیے کہا ابیہا۔ تو اس کا مطلب اب جو نبی دیکھ کے، بچپن سے سننے ہو نا کہ جب زہرا آتی تھی نبی دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، تو کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ بیٹی کی بنیاد پر نہیں، یہ 1,24,000 انوار کا خلاصہ تھی زہرا، اس لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، کہیں قریب لاتا رہوں گا جہاں مشکل پڑے گی آپ کو، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی ایک ساتھ بیٹھے ہوں اور ہمارے نبی پہنچ جائیں، بیٹھے رہیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے یا کھڑا ہونا پڑے گا؟ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑا ہونا پڑے گا؟ کھڑا ہونا پڑے گا عظمت مصطفیٰ کے لیے۔ اگر ایک نبی بھی تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑا نہ ہو تو نبوت سلب ہو جائے۔ تو اب جملہ سمیت کے عرض کر دوں کہ 1,23,999 انبیاء جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم کا کھڑا ہو جائے۔ حیدری کیا خیال ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی کانوں تک؟ سیدھے لا رہے ہو خالی؟ زبان سے کہو سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟ اللہ نے اس لیے دیا اذان، جو جس مقصد کے لیے دی چیز ہے نا اسی میں استعمال کرو۔ سر جو ہے یہ ہلانے دانت کے لیے نہیں ہے، یہ زبان ہے اس کے لیے کہ یہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلوات پڑھیں مد محمد و آل محمد پر۔ برا نہیں مانیے گا، مولا کا تذکرہ۔ حیدری سن رہے ہیں آپ؟ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو ابیہا، زہرا ہے بات کے لیے، ٹھیک؟ میں آپ کو لغت میں کیا معنی لکھے ہیں ان کے ڈکشنری میں وہ سناتا ہوں، وہ یاد رکھیے گا۔ الکتاب، ابیہا، الاسماء، الفضائل، العلم، ٹھیک ہے نا؟ وہ سارے ذہن میں رکھیے گا، میں ایک کی تشریح کر رہا ہوں، ملا دیجئے گا آپ۔ لغت میں لکھا ہے کہ بنیاد کو کہتے ہیں، بنیاد کو، اساس کو کہتے ہیں، مقصد کو کہتے ہیں، شجر پہ آئے ہوئے پھل کو کہتے ہیں۔ سن رہے ہو؟ شجر پہ آئے ہوئے پھل کو کہتے ہیں۔ تو ترجمہ کرو کہ مقصد رسالت ہے فاطمہ، بنیاد رسالت ہے فاطمہ، شجر رسالت کا ثمر ہے فاطمہ، شجر رسالت کا ثمر ہے فاطمہ۔ حدیث کی سب پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ سب نہیں پڑھتے ہو تو پڑھا کرو، ویسے تو یقیناً سب پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور میں ترجمہ کرتا ہوں، پڑھیے گا جب یہ بات آئے۔ ہم فاطمہ تو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اسے ذہن میں رکھ کے سنیے اور پھر اب پڑھیے گا تو کیف آئے گا۔
ایک معنی لکھے کہ قلب لشکر کو کہتے ہیں، قلب لشکر کو کہتے ہیں۔ لشکر کے 3 حصے ہوتے تھے، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر۔ سب سے مضبوط ہوتا تھا قلب لشکر۔ میمنہ اگر ضعف محسوس کرے تو قلب لشکر میں پناہ لے لے، میسرہ اگر ضعف محسوس کرے تو قلب لشکر میں پناہ لے لے۔ اور سناتا ہوں، دل تھام کے سنیے گا۔ ایک روز ہوا یہ کہ قلب لشکر کا علم علی نے مالک اشتر کو دیا۔ پہنچ گئے ہوگی، نام تو آ گیا ہوگا کہاں، ٹھیک ہے نا۔ میمنہ میسرہ مالک نے سجایا، قلب لشکر کا علم اپنے ہاتھوں میں سنبھالا۔ علی اس جنگ میں صرف دیکھ رہے تھے، لڑ نہیں رہے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، مولا متقیان نے دیکھا کہ مالک کا میمنہ بکھرا۔ جب بکھرا تو آ کے قلب لشکر میں پناہ لے لی۔ کچھ دیر بعد میسرہ ضعیف پڑا، اس نے بھی آ کے قلب لشکر میں پناہ لے لی۔ مولا متقیان نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد قلب لشکر پسپا ہونے لگا۔ جب قلب لشکر پسپا ہو رہا تھا تو علی اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہ ٹڈی دل افواج، ایک بڑا لشکر، یہ چھوٹا سا مالک کا لشکر تاب مقاومت کھو چکا تھا، قدم پیچھے ہٹ رہے تھے۔ جملہ سنبھال لیجیے گا۔ علی نے قریب پہنچ کے مالک کے کہا، مالک اپنے دستوں کو تم سنبھالو، اس شام کے لشکر کو میں سنبھالتا ہوں، اس شام کے لشکر کو میں سنبھالتا ہوں۔ یعنی پورا شام کا لشکر ایک طرف اور ابو طالب کا بیٹا ایک طرف۔ سننے والی والوں، اور یہ کہہ کے علی نے حملہ کیا تو اتنی دیر میں مالک نے اپنے دستوں کو سنبھالا، میمنہ میسرہ اسے درست کیا۔ جب یہ اس کا لشکر مالک اپنا درست کر چکے تو دل میں خیال آیا کہ دیکھوں میرے مولا کا عالم کیا ہے۔ کہ اس خود مالک کا بیان سنا رہا ہوں کہ میں تلاش مولا متقیان میں چلا، میں نے جانے کے بعد دیکھا کہ علی کالسیا رنگ کے گھوڑے پہ سوار تھے، آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، دور دہنے اقدس سے کف جاری تھا اور کہتے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ مالک کا جملہ ہے، جہاں تک ہو کی آواز جاتی تھی شام کے سپاہی گھوڑوں سے گر جاتے تھے، جہاں تک ہو کی آواز جاتی تھی شام کے سپاہی گھوڑوں کی پشت سے گر جاتے تھے۔ کہا اتنی ہیبت و جلالت تھی، اتنی ہیبت و جلالت تھی کہ میں کچھ کہہ نہ سکا۔ میں پلٹ کے آیا، میں نے حسن مصطفیٰ کو بلایا، پورے حالات جنگ بتائے۔ اس کے بعد میں نے ایک شہد کا گلاس تیار کیا شربت کا، حسن مصطفیٰ کو لے کے ساتھ چلا۔ قریب پہنچ کے میں نے وہ گلاس پیش کیا، میرے مولا نے ایک گھونٹ پیا اور پینے کے بعد کہا مالک یہ تو یمن کا شہر ہے۔ پہنچ گئی بات آپ تک؟ یہ تو یمن کا شہر ہے، اس کا مطلب علی صرف شجاع ہی نہ تھے، علی صرف بہادری نہ تھے، علی میدان جنگ میں بھی جانتے تھے۔ علم اتنا تھا کہ شہد کہاں کا ہے۔ بات صرف شجاعت کی نہیں ہے، بات علم علی کی بھی ہے۔ سمجھ میں آپ بات آئی کہ اسے کہتے ہیں قلب لشکر کو، قلب لشکر کو کہتے ہیں۔ میمنہ کمزور پڑے تو قلب لشکر میں آ جائے، میسرہ کمزور پڑے تو قلب لشکر میں آ جائے۔ تو نبی نے ایک روز آ کے اپنی بیٹی سے کہا میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، تو چادر میں نبی بھی آ گئے اور علی بھی آ گئے، تو محافظ رسالت بھی ہے فاطمہ اور محافظ امامت بھی ہے فاطمہ۔ اب یہ ذہن میں رکھ کے پڑھو، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، صلوات پر نسبت محمد۔
رسالت و امامت کا مرکز ہے فاطمہ. دیکھو میں نے کہا تھا آپ سے پہلی اعلان کیا تھا مشکل باتیں آئیں گی, بہت مشکل بات آ رہی ہے, سن لو گی جی اکبر بھائی, بہت مشکل بات ہے. اچھا ایک بات اور سن لو بھائی, علی والو, حسین کربلا والو, جو بات سمجھ میں نہ آئے مجھے سے پوچھنا, یہ نہ ہو کسی اور مولوی کو پریشان کرنے لگو کہ وہ یہ پڑھ گئے تھے. پڑھتا کوئی ہے معلوم کسی سے کرتے ہیں, وہ پڑھ کے نکل جاتا ہے, آنے والے کو پریشان کرتے ہیں, وہ آئے تھے یہ پڑھ گئے, اسی سے پوچھو نا جس نے پڑھا ہے, اسی سے پوچھو. اب میں سنا رہا ہوں آپ کو, سنیے. نبی کائے سے خلق ہوئے؟ نور سے. علی کائے سے خلق ہوئے؟ نور سے نا. ایک کلیہ ہے, مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, کہ لفظ جس کی طرف اضافہ ہوتا ہے نا اس کی عظمت مضافلے کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسے کہ یہ زید کا غلام, ٹھیک ہے نا, تو اب غلام کی اہمیت زید کے اعتبار سے ہوگی کہ زید کی حیثیت کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کسی کہیے غلام و امیرین, امیر کا غلام, تو اس کی حیثیت اور بڑھے گی امیر کے اعتبار سے کہ امیر کا غلام ہے. جیسے ہماری عظمت بہت سوا ہے, کیوں؟ ہم ہیں غلام حسین. ہائے 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 ہائے. تو جو ہے نا, تو چونکہ مضافلے بے پناہ عظیم ہے اس لیے ہماری عظمت بڑھ جاتی ہے کہ ہم حسین والے ہیں, ہم علی والے ہیں. ایک سلوات پڑھو تو آپ کی خدمت میں عرض کروں. بڑا عجیب نعرہ ہے یہ نعرہ حیدری, دلوں کا سکون ہے نعرہ حیدری, لہو کی حرارت ہے نعرہ حیدری, تاریکیوں میں اجالا ہے نعرہ حیدری, تنہائیوں میں سہارا ہے نعرہ حیدری, صراط پہ معاون و مددگار ہے نعرہ حیدری, اجر رسالت ہے نعرہ حیدری, اجر رسالت ہے نعرہ حیدری, کسب جنت کا وسیلہ ہے نعرہ حیدری, کسب جنت کا وسیلہ ہے نعرہ حیدری. اگر یہ دل کی گہرائیوں سے نکل جائے, اگر نعرہ حیدری دل کی, جوان بہت اچھے خاصے بیٹھے ہیں, سنو بار والو, اگر یہ دل کی گہرائیوں سے نکل جائے کیا؟ نعرہ حیدری, ٹھیک ہے نا. دیکھو تمہیں کو زیادہ سننا ہے, بزرگ تو خالی دعا دیں گے ہے نا, چونکہ ان کا تو زمانہ جینے کا گزر چکا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا جینے کا زمانہ ہے. تو آپ ہاں حیدری سنیے, حیدری اگر یہ دل کی گہرائیوں سے نکل جائے, دل کی گہرائیوں سے اگر نکل جائے, تو جس کی تلاش میں سارا عالم اسلام ہے نا, اسے تو زمین پہ بیٹھ کے بیچ دیتا ہے. ہائے 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 ہائے, سن رہے ہو نا, سن رہے ہو بھائی. جس کے لیے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, جس کے لیے روزے رکھے جا رہے ہیں, جس کے لیے زکوٰۃ دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جس کے لیے کلمہ پڑھا گیا ہے, وہ تو کسی ایک ہی چیز کی وجہ سے ہے نا, اسے تو زمین پہ بیٹھ کے بیچ دیتا ہے, اور وہ بھی ہاتھ پہ رکھ کے نہیں. ہائے 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 ہائے, سب سن رہے ہو, ہاتھ پہ رکھ کے نہیں, کائے پہ رکھ کے, پیر پہ رکھ کے بیچ دیتا ہے. پورا واقعہ آ گیا نا ذہن میں. ایک علی والا زمین پہ بیٹھا ہوا تھا, مٹی کا گھروندا بنا رہا تھا. مٹی کا گھروندا بنا رہا تھا. اچھے خاصے مومنین آ گئے ہیں, آج ہی پڑھے دیتا ہوں بات کو. تو بادشاہ بات گزر رہا تھا, اس نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کیا کہا اس نے؟ جنت میں. کہا بیچتے ہو؟ کہاں بیچتا ہوں. کیا کتنی قیمت ہے؟ کہا 2 درہم. 2 درہم بتائے تھے نا. مسکرایا. علی والے کی بات پہ اعتبار نہ آیا. مسکرایا. علی والے کی بات پہ اعتبار نہ آیا. قافلہ آگے بڑھایا, زوجہ کو اعتبار آ گیا. اس نے 2 درہم دے کے خرید لیا. کہتا ہے کتنی نادان ہو تم, کتنی نادان ہو تم, ایک دیوانے کی باتوں میں آ گئی. اس نے کہا تم بھی تو شہنشاہ وقت ہو, 2 درہم پہ اتنا مچل کیوں رہے ہو؟ 2 درہم پہ اتنا مچل کیوں رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ وقت کا شہنشاہ ہونا اور ہے, وقت کا شہنشاہ ہونا اور ہے, اور شہنشاہ ولایت ہونا اور ہے, شہنشاہ ولایت ہونا اور ہے.
شہنشاہ ظاہری 2 درہم پہ مچل جاتا ہے، شہنشاہ ولایت سامنے کی روٹیاں دے دیتا ہے، شہنشاہ ولایت سامنے کی روٹیاں دیتا ہے۔ چلا گیا، سفر تمام ہوا، رات آ گئی، سو گیا، خواب میں دیکھا حشر و نشر بپا ہے، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، یہ بھی چلا، کچھ دور چلا تھا، ایک بڑے سے محل پہ لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ، 2 درہم پہ چلنے والا اتنا بڑا محل دیکھا جو منہ میں پانی بھر آیا۔ جانا چاہا دربار میں، جانا چاہا اس محل میں، دربان کھڑے ہوئے تو روک دیا انہوں نے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے ہو۔ کہا کیوں؟ میری زوجہ ہی کا تو ہے۔ کہا خاموش رہو، یہ رشتے اس دنیا کے ہیں۔ سننے ہوگا وہ یہ رشتے اس دنیا کے ہیں۔ آنکھ کھل گئی، صبح کا انتظار کیا، صبح ہوئی، سپاہیوں سے کہا سامان سفر تیار کرو، پھر اسی راہ سے چلو جس راہ سے کل چلے تھے۔ قافلہ پھر اسی راستے پہ چلا، پھر وہی علی والا، وہی نعرہ حیدری لگانے والا، جس کی آنکھوں کی بصارت علی تھا، جس کے کانوں کی سماعت علی تھا، جس کی زبان کی طراقت علی تھا، جس کے دل کی دھڑکن علی تھا، جس کی حیات بھی علی تھا، جس کی ممات بھی علی تھا، جس کا مقصد بھی علی تھا، جس کا منظور نظر بھی علی تھا، جس کا دین بھی علی تھا، جس کا ایمان بھی علی تھا، جس کی صبح بھی علی، جس کی شام بھی علی، جس کی سانس سانس علی۔ پھر وہ بیٹھا ہوا مٹی کا گھروندا بنا رہا تھا، ہاتھ باندھ کے ہاتھ کھول کے ہاں مٹی کا گھروندا بنا رہا تھا۔ پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا پوری سلطنت۔ کہا کل تو 2 درہم میں بیچ ڈالا تھا۔ سنو کتنا بڑا احسان ہے شریعت کا ہمارے اوپر۔ کہا کل تو 2 درہم میں بیچ ڈالا تھا۔ کہا اس کا تو غیب پر ایمان تھا۔ سن رہے ہو؟ اس کا تو غیب پر ایمان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شجر عمل پہ پھل تو آئیں گے مگر عقیدہ غیبت کے باہر نہیں جی نہیں نہیں، یہ بہت قیمتی جملہ آ رہا ہے، اسے رائے گا مت کرنا ادھر ادھر نہیں۔ ہاں یہ کہہ دو کوئی پانی وہیں لے کے نہ آئے۔ اچھا آپ ادھر سنیے۔ تو کہا کیا؟ کہا کل تو 2 درہم میں بیچ ڈالا تھا۔ کہا اس کا تو غیب پر ایمان تھا۔ اس کا مطلب پھل پھول آئیں گے عمل پر مگر عقیدہ غیبت کے بعد۔ نمازوں کو اجر ملے گا مگر عقیدہ غیبت کے بعد، روزوں کو اجر ملے گا مگر عقیدہ غیبت کے بعد۔ بس ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور شاید کبھی ایک بات اور کہہ دوں، ایک دیوانگی سی ہے اس میں، کیا کریں، کہنا تو پڑتا ہی ہے، نہیں مانتا دل گھٹنے لگتا ہے نہ کہو تو۔ یہ کیا کہاں بیٹھا تھا؟ کہاں بیٹھا تھا؟ یہ زمین پر بنا کیا رہا تھا؟ آ جاؤ آگے آ جاؤ وہاں، یہ جملہ بہت قیمتی ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ آ جاؤ آگے اندر آ جاؤ، اگر ذہن میں اور دیکھو تمہیں حسین کا واسطہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں ساتھ لے کے جانا، یہاں نہیں چھوڑ کے جانا۔ اچھا یہ کہاں بیٹھا تھا؟ زمین پر۔ بنا کیا رہا تھا؟ مٹی کا گھروندا۔ کہہ کیا رہا تھا؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے خواب میں دیکھ بھی لگیا، تعبیر بھی مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی والو، اس کا مطلب یہ ہوا کربلا والو کہ جنت میں گھر تو ملے گا، جنت میں گھر تو ملے گا مگر بنانا یہی پڑے گا۔ جنت میں گھر تو ملے گا مگر بنانا یہی پڑے گا۔ چھوٹا سا بنا لو، کچا بنا لو، مٹی کا بنا لو،
وہ شہنشاہ ولایت ہے محل عطا کر دیں گے، وہ شہنشاہ ولایت ہے جواہر کا عطا کریں گے، اور کسی کے فراق میں اور بہکائے میں آ کے بغیر بنائے چلے گئے تو ڈھونڈتے ہی پھرو گے ہمارا کہاں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات ذہن میں آ گئی ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں جنت تو ہماری ہے، کچھ کریں یا نہ کریں جنت ہماری ہے۔ یہ وہم ہے عزیزو، یہ وہم ہے، اس لیے کہ حساب کہتے سن لو گے، گھبراؤ گے تو نہیں؟ دیکھو کسی سے حساب نہیں، سننے تو بیٹھے ہو مگر کیسی بات ہے، سوال یہ والا ہے اور میں کیسی پڑھوں یہ والی بات ہے نا۔ میری بات یاد رکھنا عزیزو، کسی سے حساب نہیں ہوگا سوائے ہمارے، کسی سے حساب نہیں ہوگا سوائے ہمارے۔ کیوں؟ کاپی اس کی جستی ہے جو امتحان میں بیٹھے گا۔ میں آہستہ آہستہ کہتا ہوں، کاپی اس کی جچے گی جو امتحان میں بیٹھے گا۔ انٹر کے امتحان میں بیٹھے گا کون؟ بھائی انٹر کے امتحان میں کون بیٹھے گا؟ جس نے ہائی اسکول کیا ہو۔ بی اے کے ایگزام میں کون بیٹھے گا؟ جس نے انٹر کیا ہو، اور جس نے کیا ہی نہ ہو وہ بھی ایگزام میں بیٹھا ہے کیا؟ نہیں، جس نے کہ ہاں شرائط پوری نہیں ہے وہ امتحان میں نہیں بیٹھ سکتا، نہیں بیٹھ سکتا۔ ہال ٹکٹ نہیں ملنے کا، نہیں ملنے کا تو کاپی بھی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی تو لکھے گا کیا؟ جب نہیں لکھے گا تو جچے گا کیا؟ ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے نا؟ کاپی تو اس کی جچے گی جس نے یہ سب منازل طے کی ہوں، کاپی اسے ملی ہو، اس نے کچھ لکھا ہو، کچھ صحیح کچھ غلط، نمبر تو اسی ملیں گے نا۔ تو بس اب پوری بات ذہن میں آ گئی ہے نہیں آ گئی؟ حساب کتاب صرف علی والوں سے ہوگا۔ نہیں پہنچ رہی یہ بات؟ کچھ تو لا الہ الا اللہ پہ کٹ جائیں گے، کچھ محمد رسول اللہ پہ کٹ جائیں گے۔ جو علی ان ولی اللہ تک پہنچے ہیں حساب ان سے ہوگا۔ علی کو ولی مانا تھا تو نمازیں پڑھی یا نہیں؟ علی کو ولی مانا تھا تو روزے حیدری حیدری۔ بس ہم ہی سے ہوگا حساب، باقی حساب کسی سے نہیں ہونے کا، تو ہوشیار رہیے گا، ہے نا؟ صرف علی والوں سے۔ علی کو ولی مان کے کیا 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 کر کے آئے ہو؟ علی کو ولی مان کے توجہ ہے میری بات پر؟ نہیں؟ دیکھو میں نے دو چار باتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ یہ محرم و سفر لباس کی تبدیلی کا نام نہیں، فکر کی تبدیلی کا نام ہے۔ نیلے پیلے پہنتے تھے، چھوڑ دیے، کالے پہننے لگے، صرف اس کا نام محرم و سفر نہیں۔ عزائے حسینی کا مقصد ہے فکر کا بدل جانا۔ تبدیلی عمل ہو تو عزادار ہو، اور تبدیلی عمل نہیں ہے تو پھر کاہے کی عزا ہے، کاہے کی عزا ہے۔ میں موضوع سے خود ہی بتا دیتا ہوں، میں باتیں پڑھتے پڑھتے موضوع سے بہت دور نکل گیا۔ اب میرے خیال سے پلٹنا چاہوں گا تو لطف نہ آئے گا، ہے؟ بات کو یہیں سے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ یہ کتنا ٹائم ہو گیا پڑھتے ہوئے؟ نہیں ٹائم بتاؤ کتنا ہو گیا؟ نہیں بات تو نہیں ہے، ہوئے کتنی دیر؟ 40 منٹ ہو گئے؟ 40 ہو گئے؟ تقریباً 40 ہو گئے۔ تھکے تو نہیں ہو بھائی؟ نہیں تھکے ہو تو ایک بات اور سن لو، پھر قریب آتا ہوں آپ کے۔ دیکھو ایک چیز بڑی عجب اور غضب ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ حر بننے کا زمانہ ہے، حر بننے کا زمانہ ہے۔ جس کا جی چاہے دامت رحمت حسین پھیلا ہوا ہے، بازوِ رحمت حسین وہ ہے جس کا جی چاہے توبہ کر کے حر بن جائے، جس کا جی چاہے توبہ کر کے حر بن جائے۔ دیکھو یہ حر پہلے سے پھر کبھی تفصیل سے، آج تو یہ والی بات سن لو، بہت عجیب سی بات آئی ہے بڑی پرکیف۔ یہ حسین اور حسین والے کتنے لوگ تھے؟
سب کتنے تھے؟ 72. سامنے لشکر کتنا تھا؟ 9 لاکھ. اور گھٹ جاؤ، 1.25 لاکھ. اور نیچے آؤ، 30,000. 30,000 سے کم کی کوئی روایت نہیں ہے. اس سے کم کی کوئی روایت، کم سے کم 30,000. تو کم سے کم مان کے چلو 30,000. ٹھیک. مجھے یہ بتاؤ کہ کربلا میں یہ 72 کیا کر رہے تھے اور یہ 30,000 کیا کر رہے تھے؟ سنو حسین والو سنو، یہ 30,000 کیا کر رہے تھے؟ آپ تاریخ کربلا پڑھو تو یہ جنگ کا نقشہ بنا رہے تھے، یہ تلواروں پہ دھار لگا رہے تھے، یہ نیزوں کی انیاں درست کر رہے تھے، یہ تیروں کمان کو سجا رہے تھے، یہ نقشہ بندی کر رہے تھے. یہاں گھڑ سوار ہوں گے، یہاں پیدل ہوں گے، یہاں تیر انداز ہوں گے، یہاں بھالے والے ہوں گے، یہاں نیزے والے ہوں گے. اور یہ ہوتے ہوتے اگر کسی نے پوچھ لیا عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو جنگ کا نقشہ پھر سے بدلنے لگتا تھا. جنگ کا نقشہ پھر سے بدلنے لگتا تھا. تو یہ رات بھر بے چین رہے نہیں، رات بھر پریشان نہیں. بہت عجیب بات ہے عزیزو حسین والو، یہ جو سن لو مقدر ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں کر آپ سن رہے ہو، یہ بات جو آ رہی ہے میرے ذہن میں. تو یہ 30,000 بے چین رہے اور یہ 72 مطمئن تھے، بے چین تھے، مطمئن تھے نا. رات بھر اللہ کی عبادت، حمد و ثناء الہی، رکوع و سجدہ، ٹھیک ہے نا، سب یہ ہو رہا تھا. تو یہ مطمئن تھے اور وہ بے چین تھے. تو اب مجھے برسر منبر یہ کہنے کا حق ہے کہ جو بے چین تھا وہ ہار گیا، جو مطمئن تھا وہ جیت گیا. اور بات بڑھا لیجئے آگے. اگر آپ سب مل کے کہتے کہ حسین بڑے مطمئن تھے، شاید کوئی نہیں مانتا. سب شیعہ مل کے کہتے حسین بڑے مطمئن تھے، شاید کوئی نہیں مانتا. سارے جہان کے شیعہ کہتے کہ حسین بڑے مطمئن تھے، شاید کوئی نہ مانتا. لیکن جب خود رکب اکبر نے کہا اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا، تو بتاؤ حسین سے زیادہ مطمئن کون ہوگا جسے خالق نفس مطمئنہ کا خطاب دے کے آواز دے. اچھی نہیں لگی بات؟ جسے خالق کہے نفس مطمئنہ، اس سے بڑا مطمئن کون ہوگا؟ باتیں آتے چلے پھر پڑھتا ہوں، پھر کبھی وقت کبھی زیادہ ہو جائے. ایک قربانی حسین ابن علی نے میدان کربلا میں دی اپنے 72 یعنی 71 ساتھیوں کے ساتھ. اس توجہ سنیں گا، جملے عرض کر رہا ہوں میں. کتاب کربلا صرف 2 صفحوں کی کتاب ہے. کتاب کربلا صرف 2 صفحوں کی کتاب ہے. ہاں 2 صفحے ہیں بس. ایک ورق پہ لکھا ہوا ہے حسین، ایک ورق پہ لکھا ہوا ہے زینب، بس. کتاب تمام. جس صفحے پہ لکھا ہوا ہے حسین، اس میں عباس جری کا نام ہے، اس میں ان کے اور 3 بھائیوں کے نام ہیں، اس میں اکبر و قاسم کے نام ہیں، اس میں اون و محمد کے نام ہیں، اس میں حبیب و جون و زہر و حر کے نام ہیں، ہے نا. لیکن وہ صفحہ جس پہ لکھا ہوا ہے زینب، اس میں بیوہ عورتوں کے نام ہیں، یتیم بچوں کے نام ہیں. ہم یہ اسیری حرم کا زمانہ ہے، قیامت کا زمانہ ہے. ایک روز زینب کبریٰ نے جناب عباس کو بلایا. جب آپ تشریف لے آئے تو کہا بھیا بیٹھ جاؤ، بھیا بیٹھ جاؤ. ابو الفضل بیٹھ گئے. ایک جملہ فضائل کا کہتا ہوں، لطافت کا، بس یہ زینب ہی کا اختیار تھا کہ زینب کے کہنے سے قیامت بیٹھ گئی. زینب کے کہنے سے قیامت بیٹھ گئی. جب بیٹھ گئے تو کہا شہزادی کیوں بلایا ہے؟ کہا بھیا مجھے آج بابا کا زمانہ یاد آ رہا ہے، آج بابا کا زمانہ یاد رہا ہے. میں زانوے علی مرتضیٰ پہ بیٹھی ہوئی تھی
میرے بازو سے رضا ہٹی. کہا میرے بابا نے بہت تیز ہاتھ بڑھا کر رضا کو بازو پہ ڈال دیا. اتنی جلدی یہ کام انجام دیا کہ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی. میں نے نظر اٹھا کے بابا کے چہرے کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو روا تھے. میں نے پوچھا میرے بابا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میری بیٹی ایک روز ان بازو میں رسن بندھے گی. میری زینب ایک روز ان بازو میں رسن بندھے گی. بابا نے کہا تھا بھیا، بابا نے کہا تھا، یقین تو تھا، مگر سوچا کرتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہوں، جو 18 بھائیوں کی بہن ہوں، اس کے بازو میں رسن باندھے گا کون؟ اور ان 18 میں عباس جیسا اگر بھائی ہو، عباس جیسا بھائی ہو تو بازو میں رسن کون باندھے گا؟ بات آگے بڑھ گئی. نوبت آئی کہ چادریں چھننے لگی. میں جملہ سناتا ہوں عزادارو. مختل کا فقرہ ہے. جس بی بی کے بھی سر سے چادر چھنتی تھی، پہلے آپ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیں، سب مل کے میری طرف دیکھیں ایک لمحے کے لیے. دیکھو یہ چادر ہوتی تھی نا، تو جب یہ ظالم چادر چھیننے کے لیے بڑھتا تھا تو بیبیاں چادر کو یہاں سے مضبوطی سے پکڑ لیتی تھیں، تو ہاتھوں پہ تازیانے لگائے جاتے تھے. جب تازیانوں سے ہاتھ علیحدہ ہوتے تھے تو سر سے چادر چھنتی تھی. تو جس بیوی کے سر سے چادر چھنتی تھی وہ پکارتی تھی یا عباس، یا عباس سر سے چادر چھن رہی ہے. ارے ایک بیوی یہ سوچ کے کہ زینب کی چادر محفوظ رہے گی، زینب کے قریب آ کے بیٹھ گئی. لیکن جب زینب کی چادر چھنی اور زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا ارے میرے بھیا عباس، ارے میرے شیر عباس، آج یقین ہو گیا. بابا نے کہا تھا ارے بازو میں رسن بندھے گی، اب چادریں چھن رہی ہیں، ارے کل رسن بندھے گی، ممکن ہے ندائی ہو. ارے بہن، ارے داماد درمیان میں حائل ہو گئی، ورنہ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی یہ مجال تھی کہ زینب کے سر سے چادر چھین لیتا. چادریں چھینی جا رہی تھی، تازیانے لگائے جا رہے تھے، حرم ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے تھے، یتیم بچے ستائے جا رہے تھے، اور سب کی محافظ تھی علی کی شیر دل بیٹی زینب. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. لعن اللہ امة قتلتک، ولعن اللہ امة ظلمتک، ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولانا کننا معکم فنفوز معکم ماتم حسین. نے کہا اور زندان کہا، لے بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر، سارے مل کے عزادار تھے، میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علا، لٹ گئے اہل غرا، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا کل ڈالا. پرسہ دینے کے لیے، تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی
صدا دیتی رہی تو نایا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برے نام میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا تجھ سے ڈھارس بھی بڑی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کتنی بے باس تھی بہن ہے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھری نام تیرا صورت ناد علی بس میں دوراتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرے چہرے میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا
دے دی اپنی زبان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، بابا جان میں رضا مانگتی رہ گئی، بامدے سج گئے جیتے جی مر گئی، حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فتق، میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون، سن لے ظالم جہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان، تیری چادر بچائے گا غازی جوان، مر گیا با وفا چھن گئی ہے ردا، کہتی ہیں بیبیاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، رک نہ پایا میرے باوفا کا وہ سر، نوک نیزہ سے آنے لگا خاک پہ، بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر سہ نہ پایا جوان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، کل تھی ماں آج میں بھی ہوں دربار میں، مثل زہرا کھڑی ہوں میں اغیار میں،
اس طرف ہے شقی اس طرف رہ گئی بے پدر بیٹیاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں ایسا خطبہ دیا میں نے دربار میں لکھ رہا ہے جو یاور تیرے پیار میں لہجۂ حیدری ہر اذاں کے لیے ہے صدائے اذاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذاں سر جھکا پر کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ روک کر نوحہ بابا 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 بہت ڈر مجھ کو یہاں لگتا ہے بہت تنہا ہوں چلے آؤ نا بابا 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 در زندہ پر گئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت سے بچپن میں مذاہب اتنے ضعیفہ دکھنے لگی یہ دکھیا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں پکڑ کر زلفے مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 بابا
लिया बाबा। बहुत दुखती है मेरी पसलियां बाबा। सकीना इस दम है किस हालत में फकत समझेंगी ये दादी ज़हरा बाबा। बाबा 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 दरे जिंदा पे कोई मासूमा पड़ा करती है ये रो कर नोहा बाबा। बाबा बाबा मेरे रुखसार जख्मी कान जख्मी है जख्मी कान और दंदान जख्मी है। मेरे रुखसार जख्मी कान जख्मी है जख्मी पुष्ट और दंदान जख्मी है। मुझे इस तरह किया है जख्मी बदन से चिपका मेरे कुर्ता है बाबा। बाबा 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 दरे जिंदा पर कोई मासूमा पड़ा करती है ये रो कर नोहा बाबा। बाबा 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 लगे हैं जख्म जितने सब दिखाऊंगी। जब आओगे तो मैं सब कुछ बताऊंगी। लगे हैं जख्म जितने सब दिखाऊंगी। जब आओगे तो मैं सब कुछ बताऊंगी। बहुत मारा है बहुत तड़पाया मुझे जालिम ने समझ के तन्हा बाबा। बाबा 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 दरे जिंदा पर कोई मासूमा पड़ा करती है ये रो कर नोहा बाबा। बाबा 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 या